بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، جواد احمد کی ایک نئی کلاس میں خوش آمدید بھائی. واپس آ گیا اپنے سیٹ اپ کے اوپر، ہمارے سیٹ اپ کے اوپر. ایک انہونا قسم کا واقعہ آج پیش آیا میرے سامنے اور بڑا دل پہ جو ہے نا وہ لگا. دل کیا کہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات کی جائے. ہوا کچھ یوں کہ میں پب جی کھیلتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہنے کے لیے یا ایک فری ٹائم میں میں پب جی کھیلتا ہوں. انفارچونیٹلی میں نا میرا اگر جو کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے مائک شروع میں ڈیفالٹ میں آل پہ رہ گیا. ٹھیک ہے، اب جب وہ آل پہ رہ گیا تو اس وقت ایک دم ہمارے پاکستانی بھائی طوفان بدتمیزی وہاں پہ شروع ہو گیا. بغیر جاننے بغیر پوچھے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے. اور میں صرف اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ ہم اپنی اخلاقی پستی پہ کس حد تک گر چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم گالیاں دینا یا کسی کا مذاق اڑانا یا اخلاق سے نیچے گرنا ہم اس پہ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ یہی اخلاقیات اور اخلاق کے اوپر جو ہے نا وہ آج بات کی جائے، اور بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی. سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. سب سے پہلی بات تو میرے بھائی یہ کہ اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو اسلام بیسیکلی ہے ہی اخلاق کے اوپر. اسلام ہمیں سب سے پہلے سکھاتا ہی اخلاق ہے. ٹھیک ہے، کیا اخلاق کے جی آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، ہر جگہ پہ ہمیں اخلاق سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر جی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے کیا وہاں پہ کس طرح سے اخلاق جو ہے نا وہ ہم نے سامنے رکھنا ہے، کس طرح سے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے بزرگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، کس طرح سے ہم نے بچوں کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آنا ہے. ہمیں سکھایا یہ اخلاق جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ میں جاتے تھے تو اس وقت یہ حکم صادر فرمایا جاتا تھا کہ بچوں کو، خواتین کو اور بزرگوں کو نقصان نہیں پہنچانا. ایون ہمارا اخلاق اس حد تک بھی فرض کر دیا جاتا تھا کہ درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص سرنڈر کر دے یا اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ آگے سے لڑائی نہیں کرتا تو اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. ہاں، جو تم سے لڑنے کے لیے آیا ہے تم نے صرف اس کے ساتھ لڑنا ہے، یہ اور وہ بھی حالت جنگ کے اندر. ٹھیک ہو گیا. پھر اخلاق کے کتنی اعلیٰ مثالیں جو ہیں نا وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے جو چچا زاد تھے ان کو اتنے برے طریقے کے ساتھ جس خاتون نے قتل کیا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا صرف اخلاق کی اعلیٰ بلندی پر. اور پھر اس کے بعد جب مسلمان پھیلے، ٹھیک ہے، جب مسلمان پھیلے تھے بہت زیادہ، تو وہ مسلمان تلوار کی زور پہ نہیں پھیلے تھے، مسلمان اخلاق کی زور پہ پھیلے تھے کہ لوگ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. یہ تھی ہماری روٹس. ٹھیک ہے، ہم آج کہاں پہ ہیں صرف یہ سوچئے، ہم آج کہاں پہ ہیں صرف یہ سوچئے. اپنا ایک دفعہ جو ہے نا وہ موازنہ کیجئے اور اپنا ایک دفعہ اپنے آپ پہ سوچئے کہ ہم ڈیلی روٹین میں کتنے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کہ اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، جو کہ کس حد تک جو ہے نا وہ ہم غیر اخلاقی اور بد اخلاق قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں کرتے ہیں. دیکھیں بھائی، بات سنیں کہ جس وقت آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت آپ سفیر ہوتے ہیں اپنے گھر کے. سفیر سے مراد آپ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ایک بات آپ کی تربیت اور آپ کے گھر کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت کی تھی، کس طرح سے آپ کی فیملی نے آپ کو بڑا کیا تھا. تو آپ جس وقت بولتے ہیں یا کوئی بھی الفاظ منہ سے نکالتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی فیملی کا جو ہے وہ ایک سامنا کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنی فیملی کی جو ہے وہ ایک نشانی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں جی اپنی ڈیلی روٹین کے اوپر. ڈیلی روٹین کے اوپر کیا ہوتا ہے، کہاں پہ جو ہے نا وہ ہم اخلاقیات سے جو ہے نا وہ گری ہوئی حرکت کرتے ہیں، ہمیں انتہائی نارمل لگتی ہیں. اور یہ بھی ایک دوسرے الفاظ میں اگر کہوں کہ یہ بھی ایک المیہ ہے اس معاشرے کا کہ جہاں پہ ہم ان حرکتوں کو گناہ سمجھتے نہیں، ہم ان کو بد اخلاقی سمجھتے نہیں، ہم بلکہ ان کو ایک فیشن سمجھتے ہیں، ہم ان کو ایک فیشن سینس سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی، سب سے پہلے ہم دوستوں میں ملتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم گالی دینا جو ہے نا دوست کو گالی دینا اپنا حق اور اپنا فرض سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور ہم اس چیز پہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک بڑی نارمل سا فنومنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے دوست کو گالی دے کے نہیں بلایا تو وہ آپ کا دوست ہے ہی نہیں. تو آپ فضول میں اس ایک ہستی کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ جس کے ساتھ کبھی آپ کا سامنا نہیں ہوا, آپ اس کی بہن کو, ماں کو فضول کی جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے آپ دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اخلاقی طور پر یہاں پہ گر گئے. پھر اس کے بعد جس وقت ہم سڑک پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سڑک پہ چلتے ہوئے اگر جو ہے وہ کوئی شخص ہمیں فرض کریں کہ اوورٹیک جلدی سے کر جاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, تو ہم پھڑک کر کے جو ہے نا وہ منہ پہ اسے گالی نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. انتہائی بری. اب کیا ہم اس کو کچھ چپ بھی تو کر سکتے تھے, خاموشی بھی تو اختیار کر سکتے تھے, لیکن نہیں, ہم اس کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ گالی دینا اپنا حق سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جائیے جی چوری پہ, ٹھیک ہے. اب میں اگر کہوں گا کہ آپ نے چوری کی ہے تو آپ یقین مانیں کہ میرا الٹا جو ہے نا وہ مجھے یہاں پہ گولی مارنے پہ آ جائیں گے. لیکن میں خود اپنی بھی بات کروں گا, ہم ڈیلی روٹین میں اتنی چوریاں کر جاتے ہیں کہ جس کی کوئی آپ حد بھی نہیں, ٹھیک ہے. کیا بینک میں لگا ہوا پین, ٹھیک ہے, اکثر اوقات بس ہم ایسے نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں. اور آج کل یوٹیوب پہ ہی آپ جا کے دیکھ لیجئے, بے انتہا ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ ہم بینک میں جاتے ہیں, ہاتھ کو سینیٹائز کرتے ہیں, ایسے سونگتے ہیں کہ ہاں یار سینیٹائزر اچھا ہے, اسے جیب میں ڈال کے تو گھر لے آتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں اس طرح کی, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس وقت ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہ ہوٹل میں ظاہر ہے سوینئرس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے شیمپوز پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ساری ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. استعمال کرنے کے بعد جتنی چیزیں استعمال نہیں کی تھی انہیں ایسے ہی جو ہے نا وہ ہم لپیٹتے ہیں, پرس میں ڈالتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں. کیا وہ چوری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. میرے ایک سر ہوا کرتے تھے, اللہ ان کو زندگی تندرستی دے, ابھی بھی ہیں سر, عثمان یوسف صاحب, میرے حیلہ کالج میں پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ میرے سر تھے. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم میں اور حکمران میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم میں اور حکمران میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا بس چلا 5 روپے کی بینک کی پینسل پر, ہم نے اس کو اپنا حق سمجھ کے جیب میں ڈال لیا. اس کا بس چلا 300 کروڑ روپے کے اوپر, اس نے وہ حق سمجھ کے جیب میں ڈال لیا. چوری تو چوری ہے, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, وہ بھی چور ہے, آپ بھی چور ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں ہیں کہ جو کہ ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ انتہائی اخلاقیات سے. اچھا اب اخلاق کیا ہے, ٹھیک ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے, یہ نہیں ہے اخلاق کہ جی میں جس نے مجھے اسمائل دی میں اس کو اسمائل دوں, یہ اخلاق ہے, ٹھیک ہے. یہ اخلاق نہیں ہے, یہ تو جانور بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ جانور کو پیار سے جو ہے نا وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے یا آپ اس کو پیمپر کریں گے تو وہ بھی پلٹ کے آپ کے ساتھ لاڈیاں ہی کرے گا. تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے. سو ہم میں اور جانور میں تو کوئی فرق نہ ہوا. اخلاق کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی تو آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ پیار سے بات کریں. یہ اخلاق ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے, اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, یا اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے, تو آپ نے اگر پلٹ کر اسے جواب دے دیا تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا, ٹھیک ہے. سمپل سی چیز ہے نا جی, کہ ایک میں جا رہا ہوں جی, کتا مجھ پہ بھونکتا ہے, اگر ٹھیک ہے وہ کتے میں بھونکا, وہ اس کی نیچر ہے, وہ اس کی تربیت ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی خصلت ہے, ٹھیک ہے. اگر پلٹ کے میں نے اسے الٹا اس پہ بھونکوں گا تو نہیں, ظاہر ہے کہ میں وہ کروں گا جو کہ میری تربیت ہے, میری خصلت ہے, میری نیچر ہے, میں وہ کروں گا, ٹھیک ہے. تو پھر اگر میں نے بھی کتے کو پلٹ کے جو ہے نا وہ بھونکنا شروع کر دیا تو مجھ میں اور کتے میں کیا فرق رہ جائے گا. سو اخلاقیات کے اوپر آئیے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کریں کہ جہاں پہ جگہ اگر آپ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کریں گے تو پھر آپ کو دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے. بیٹھے بٹھائے کتنے حد تک گناہ ہیں کہ جو کہ ہم اپنے اوپر لیے جا رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے کتنے گناہ ہیں کہ جو کہ ہم اپنے اوپر لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, صرف ایک اخلاقیات کی قدر نہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی, صرف اخلاقیات کی نہ قدر کرتے ہوئے کتنے گناہ ہیں جو کہ ہم اپنے اوپر لے جا رہے ہیں. اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو میں ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ مثال دیتا ہوں پرانے وقتوں کی اور آنے والے وقتوں کی, ٹھیک ہے. پرانے وقتوں میں کی جو مائیں تھیں وہ جاہل تھیں, ان پڑھ تھیں, انہیں کسی قسم کا کسی چیز کی کوئی علم نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے بچے کی تربیت اور اپنے بچے کی اخلاقیات کے اوپر بہت زور دیتی تھیں.
اب اس وقت جو میری بہنیں سن رہی ہیں کہ جو اس وقت صاحب اولاد ہیں، جن کی اس وقت اولاد ہے، صرف آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے، ٹھیک ہے، کہ کیا بچپن میں کتنی دفعہ آپ کو اس چیز کے اوپر مار پڑی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے مہمان کو سلام میں پہل نہیں کی، آپ کو اس چیز کے اوپر زور زبردستی کی گئی کہ آپ نے پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ سے نہیں اٹھایا، آپ کو اس چیز کے اوپر کتنی دفعہ مار پڑی کہ آپ نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ کو کتنی دفعہ اس چیز پہ مار پڑی کہ آپ نے جوتی جو ہے وہ الٹی رکھ دی تھی، آپ کو کتنی دفعہ اس چیز پہ مار پڑی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے مہمانوں کے سامنے، ٹھیک ہے، پہلے کھانا کھا لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا تھے؟ یہ اخلاقیات تھے کہ جو کہ آپ کو سکھائے گئے تھے، اور الٹا آپ لوگ آج کل کیا سکھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جس وقت ہم جو ہے نا وہ اسکول سے گھر آتے تھے تو اس وقت اگر ہم جو ہے وہ جلدی سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے تو ماں ڈانٹتی تھی ہمیں کہ جاؤ پہلے جا کے کپڑے چینج کرو، پہلے جا کے ہاتھ منہ دھو کے آؤ، ہاتھ دھو کے کھانے کے لیے بیٹھو، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، بچے نے اسی طرح سے جو ہے نا وہ گندے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا لیا، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ بیٹھا، نہ تسلی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بچہ لیٹا ہوا ہے کھانا کھا رہا ہے، بچہ کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ کھانا کھا رہا ہے۔ ہم نے خود سے جو اخلاقیات یا ایک مورالٹی کا ہم نے جو کانسیپٹ تھا وہ بچوں میں سے نکال دیا، اور اس کا الٹا نقصان ہمیں اس وقت ہوتا ہے جس وقت یہی بچے ضد کرتے ہیں ہمارے سامنے، یا یہی بچے جس وقت الٹا ہمارے سامنے بحث شروع کر دیتے ہیں یا بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم قصوروار معاشرے کو ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل کے بچے بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، آج کل کے بچوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خود سے اپنے بچوں کو اخلاقیات نہیں سکھائیں، ہم نے خود سے اپنے بچوں کو گرنا نہیں سکھایا، ہم نے اخلاقیات سے گرنا سکھایا خود سے ہم نے اپنے بچوں کو، ٹھیک ہو گیا۔ جب ایک اور ایگزامپل یہاں پہ لے لیجیے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں اگر کبھی جو ہے وہ کوئی بزرگ آتے تھے ہمارے گھر پہ، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اٹھنے لگے تھے تو میں فوری طور پہ ان کو سہارا دے دیتا تھا، یا میں جو ہے وہ ان کی جوتیاں سیدھی کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور میرے گھر والے اس چیز پہ فخر سمجھتے تھے۔ اگر آپ سوچیں کہ آج کل آپ کا بچہ کسی اور کی جوتیاں سیدھی کر دے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا حال کریں گے اس کا، یا آپ کو برا لگے گا اس چیز پہ۔ کیوں برا لگے گا؟ کیونکہ ہمارے اندر سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں، ہمارے اندر سے وہ ساری کی ساری تعلیمات، وہ تربیتیں وہ نکل گئی ہیں کہ جو کہ ہمارے اسلام نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دین نے ہمیں سکھائی تھی۔ اوکے جی، لب لباب آج کی بات کا صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کریں۔ کتنے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے، کتنی دعائیں آپ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چھوٹی سی چیز ہے، سلام کرنا، ٹھیک ہے، یہ اخلاقیات کا، اخلاق ہونے کا سب سے با اخلاق ہونے کا سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سلام صرف اسی کو کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور یہ حدیث نبوی میں بھی ہے کہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ جس سلام صرف اس کو کیا جائے گا جس کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا الٹا آپ حساب دیکھیے کہ آج اگر ہم جاتے ہوئے ان نون شخص سلام کرتے تو ہم ایسے پلٹ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام کیا کتنا سلام، ٹھیک ہے، سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ کون تھا جس نے ہمیں اسلام کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھائیے، یہ اخلاقیات کا پہلا میجر رول ہے۔ آپ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے، اس کو سلام ضرور کیجیے، السلام علیکم کہہ دیجیے، کچھ نہیں جاتا آپ کا، کچھ نہیں جاتا، بدلے میں ایک نیکی آپ کے کھاتے میں اور دوسری نیکی اس کے کھاتے میں، آپ نے اس کو دعا ہی دی نا، اللہ تمہیں سلامتی دے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے بچوں کو سلام کرنا سکھائیے۔ دوسری چیز، بچوں کو سکھائیے اس چیز پہ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے بزرگوں کے سامنے کس طرح سے پیش آنا، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، آپ نے کھانا کیسے ہے، ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بزرگ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے اس کے سامنے کس طرح سے بیٹھنا ہے، اگر کوئی بڑا بچہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے اس کے سامنے کیسے پیش آنا ہے۔ تو ترا کو، تم کو اپنی زبان سے نکالیے، آپ کا استعمال زیادہ شروع کیجیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے شخص کو عزت دینا سیکھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک کوسچن جو ہے نا وہ یہ ریز ہوتا ہے کہ سر کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جن کو عزت راست نہیں آتی، ہم ان کو کیسے عزت دیں، ٹھیک ہے۔ تو بھئی وہ ان کی تربیت ہے، آپ تو اس سے پیار سے بات کیجئے، وہ اگر آپ سے بدلے میں پیار سے بات نہیں کر رہا تو کیا فرق پڑتا ہے،
ٹھیک ہے. آپ تو پیار سے بات کریں نا, ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ اس کے ساتھ پیار سے بات کریں, وہ نہیں آگے سے پیار سے بات کرے گا, دوسری دفعہ کریں, تیسری دفعہ کریں, چوتھی دفعہ, پانچویں دفعہ, چھٹی دفعہ, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جہاں پہ اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ یار میں وہ شخص میں سے اتنے اچھے طریقے کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں الٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. سو آپ نے اپنی تربیت اور آپ نے اپنے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. دوسرا شخص جو مرضی کر جائے, جو مرضی کر جائے, یہی اصل میں مسلمان کی پہچان ہے, اور یہی اصل میں یہیں پہ آپ کی آ کے آپ کا تربیت فیکٹر جو ہے نا وہ شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں نے کتنی دیر میں برداشت کروں گا, نہیں, برداشت کیجئے, اس حد تک برداشت کیجئے وہ کچھ بھی کر جائے. اگر آپ کو زیادہ برا لگ رہا ہے تو اٹھ کے چلے جائیے, لیکن پلٹ کے اس کو جواب مت دیجیے. اور اگر آپ نے جواب بھی دینا تو اس جواب میں اس کا لحاظ, اس کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو برا بھی لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, ضرور اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیجیے, جواب دیجیے, لیکن اس جواب میں گالیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. سو آج کے لیے اتنا ہی. اگر میری کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ کچھ بھی اس میں ڈسکشن کرنا چاہتے ہوں, ٹھیک ہے, تو کمنٹس میں آپ اپنا کویشچن لکھیے, میں اگلی ویڈیو میں ضرور اس کا آنسر دوں گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات سے بری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان کو بھی کمنٹس میں لکھیے. ٹھیک ہے, میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کا آنسر کروں گا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ حافظ.